محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک آپ نے 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کے بارے میں سن چکے ہیں. یہ چاروں صحابی بھی تھے اور خلفائے راشدین بھی تھے. اور پیارے بچوں، کیا تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے. یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہم نے 4 لوگوں کے بارے میں اچھے سے سن چکے ہیں. اب 5ویں جو کہ صحابی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی کیا دی تھی بچوں؟ جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے. پیارے بچوں، ہم یہ چاہیں گے نا کہ وہ ان کے اندر وہ کیا خوبیاں تھیں جس کے وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طلحہ تو جنتی ہیں. تو چلیے ان کے بارے میں ہم سنیں. پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انسانوں کی طرح دکھنے میں تھے. بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ کیا تھا؟ چمکتا ہوا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانولے رنگت کے تھے، نہ بہت گورے تھے نہ بہت کالے تھے. قد بھی ان کا جو تھا میڈیم تھا، یعنی درمیانہ تھا. بال بھی گھنگرالو تھے. لیکن بچوں، یہ بہت ہی مضبوط انسان تھے. ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے اور ان کے والدہ کا نام حضرت صابہ ہے. پیارے بچوں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام جاتے ہیں. پیارے بچوں، وہ جہاں رکتے ہیں اس کے آس پاس کرسچنس کے رہتے ہیں بچوں، پادری، ان کو راہب بھی کہتے ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں. ایک راہب دوسرے لوگوں سے کہتا ہے، دیکھو مکہ سے بہت لوگ تجارت کے لیے آئے ہیں، کسی شخص کو تم بلا لاؤ. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں بھی مکہ سے آیا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا کام ہے. تو وہ راہب کہتا ہے، وہ پادری کہتا ہے، کیا مکہ میں کوئی احمد نامی شخص آیا ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ ایک احمد بھی تھا نا. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ یہ نام ان کی والدہ نے رکھا تھا. پیارے بچوں، تو حضرت طلحہ ان سے پوچھتے ہیں کہ احمد کون؟ تو کہتے ہیں، وہ راہب کہتا ہے، ان کا پورا نام ہوگا احمد بن عبداللہ، اور یہ کون ہوگا؟ نبی ہوگا. اور یہ اپنی نبوت کی جب باتیں لوگوں سے کہے گا، بتائے گا کہ میں نبی ہوں، تو لوگ اسے ستائیں گے، تکلیف دیں گے، ماریں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نبی کو اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا. اور وہ کہاں چلے جائیں گے؟ ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر کھجوروں کی پیداوار زیادہ ہوگی. پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکہ کی طرف واپس جاتے ہیں اور وہاں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا میرے جانے کے بعد کوئی اہم بات ہوئی، کوئی خاص بات ہوئی؟ تو لوگ انہیں کہتے ہیں، ہاں، ہم جسے محمد کہتے ہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں، ہاں وہی نا جو کہ امین ہے، جو کہ کون ہے؟ صادق ہے. پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت ہے جسے ہر ایک انسان جانتا تھا کہ وہ امین اور صادق تھے.
پیارے بچوں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں ہاں وہی امین اور صادق نے کیا کر دیا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی مانو اور جنت حاصل کرو، جہنم سے بچ جاؤ، اس برائیوں کو چھوڑ دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ کیا لوگ کو ایمان لا رہے ہیں ان پر؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں بہت سے لوگ ان پہ ایمان لا چکے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست رہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے کیا رہتے ہیں؟ دوست رہتے ہیں۔ فوراً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یہاں وہاں کی تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کو، چلو ہم اب تھوڑی دیر عبادت کر لیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ کس کی عبادت کرنا ہے اے طلحہ؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لات کی عبادت کرنا ہے نا اے ابو بکر۔ پیارے بچوں، لات جو تھا یہ اس وقت کا بت کا نام تھا، اور لات جو ہے وہ بتوں کی بیٹی کہا جاتا تھا، کہ یہ اس وقت کی کیا تھی؟ بتوں کی، خداؤں کی بیٹی ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ خیال تھا کہ اگر ہم خدا کی بیٹی یعنی لات کی عبادت کریں گے تو ان کے خدا، ان کے باپ بھی ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے طلحہ، تو بت کی بیٹی لات کی عبادت کرنا چاہتا تھا، پہلے تو اس کی بیوی کی تو عبادت کر لے، یعنی بیٹی کی کیوں عبادت کر رہا ہے، بیوی کی بھی کر لے۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں اے ابوبکر کیسی بات کر رہے ہو، بت کی بیٹی کہاں ہے؟ اس کی تو خالی بت کی بیوی کہاں ہے؟ خالی وہ تو اس کی بیٹی ہے نا۔ تو حضرت طلحہ ابوبکر کہتے ہیں کہ اے طلحہ سوچو کہ بغیر بیوی کی بیٹی کہاں سے آ گئی، اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کی بیٹی ہو، جس کی اولاد ہو؟ طلحہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے نا جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو تنہا سا تمام چیزوں کا مالک ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو طلحہ پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے طلحہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے طلحہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیارے بچوں، یہ باتیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پسند آتی ہیں، وہ فوراً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی جلدی اسلام کے لیے چن لیا نا۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے اندر اچھی خوبیاں ہوتی ہے، وہ بہت جلد اچھی راہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے اندر بھی اچھی خوبیاں پیدا کرنی ہیں، اپنے دل کو نرم رکھنا ہے تاکہ اچھی راہ پہ چلنا ہمارے لیے کیا ہو؟ آسان ہو۔ پیارے بچوں، جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ میں تو ملک شام گیا تھا تجارت کے لیے، وہاں پر ایک راہب نے بتایا کہ ایک شخص محمد احمد نامی آنے والا ہے اور جو مکہ میں آئے گا۔ میں فوراً بھاگا آیا۔ تو اللہ کے رسول سے ایسا مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تمام میں کس کا بارے میں لکھا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح پہلے ہوا تھا کہ ہر شخص جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، ہر ایک کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ انہیں بھی اسلام جب قبول کیا تو لوگوں نے انہیں مارا پیٹا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بہترین تاجر بھی ہیں، بہت زیادہ پیسہ بھی ہیں، ان کو اور حضرت طلحہ کو ایک ہی رسی سے باندھ کے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔
پیارے بچوں، تکلیفیں صحیح، مصیبتیں صحیح، لیکن کیا ہے، دین کا سودا نہیں کیا۔ جان جائے تو جائے، لیکن کیا ہے، اسلام نہ جائے۔ پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ تمام لوگ بھی کیا ہے، مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اور جب جنگ بدر پیش آئی بچوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جھوٹی خبر یہ پھیل گئی کہ جو قافلہ آ رہا تھا جنگ بدر کے لیے، انہوں نے اپنا راستہ کیا ہے، موڑ لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دونوں صحابہ کرام حالات کو معلوم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پیارے بچوں، یہ دونوں نکل پڑے اور قافلہ جو ہے دوسرے راستے سے آ گیا بدر کے مقام پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں میں جنگیں ہوئی، لیکن یہ دونوں اتنی دور تھے کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے۔ کون بچوں؟ حضرت طلحہ اور حضرت سعید۔ لیکن پیارے بچوں، یہ تو اسی کام کے لیے نکلے تھے نا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور محبت دیکھیے کہ جب جنگ بدر میں جو سامان آیا تھا تو طریقہ کار یہ ہوتا کہ جتنے مجاہدین نے اس میں حصہ لیا ہے تمام کے میں یہ سامان بانٹ دیا جائے۔ تو پیارے بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا سامان جب بانٹ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ کیا کہا؟ یہ جنگ میں شریک تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اسی کام کے لیے نکلے تھے اور اتنے دور کے مقام پہ تھے کہ ان کا شریک ہونا بہت ناممکن تھا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اب ہمیں اپنے ساتھیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے دوستوں ساتھیوں سے محبت کریں گے تو وہ ان کا دل اسلام کے لیے کیا ہوگا، اور زیادہ وسیع ہوگا۔ پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ جس کے وقت اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہہ دیا تھا، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سوچیے ان کی وہ کون سی خوبی ہوگی جس کے وقت اللہ کے رسول نے کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ پیارے بچوں، یہ وہ خاص جملہ تھا جو اللہ کے رسول نے بہت خاص موقع پر خاص صحابیوں کے لیے ارشاد کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت طلحہ کے لیے بار بار ادا کیا، بار بار یہ کہتے تھے، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی خوبی تھی جس کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا لفظ کہا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔